میری بات ایک منٹ نہیں آپ بات تو سنیں اچھا ٹھیک ہے میں نے کسی اس وقت میری سکرین کے اوپر جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے میں آج تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس وقت وہ شیخوپورہ کے جلسے کو فروخ آباد کے پاس شیخوپورہ کے ساتھ ایک فروخ آباد تحصیل ہے جہاں پر کور کیا گیا. شہباز شریف صاحب کا جلسہ تھا. آغا شیخ سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہر جلسے میں مار کھانے کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے, یہ کیوں آپ ہی کو مارا جاتا ہے؟ باقی صحافیوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہم نے ہوتے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یزیدیت کی لنکا میں حسینیوں کو ہی مار پڑتی ہے. بے شک کبھی بھی منافقوں تو پڑی نہیں ہے ان کو مار. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ حق دکھایا ہے. قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس پیشے میں ہمیشہ اللہ کا نام لے کر اللہ کا پرچم بلند کریں گے, سچ حق بلند کریں گے, تو اس وجہ سے مار پڑتی ہے. شیخوپورہ جلسے کی جہاں تک بات ہے, وہاں پر ہم یہ دکھا رہے تھے کہ 3 کنال زمین پر وہ جو جناب جلسہ کر رہے ہیں وہاں پر کیا شیلٹر لگا کر عوام کو محدود کیا ہوا ہے اور کیا کیا حقائق ہیں عوام کے سامنے رکھنا شریک جرم بن کے. وہاں کے لوگوں نے کہا جی آپ عوام سے ریویو کیوں لے رہے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ یہ جو لوگ ہیں ہم آپ کو لوگوں کے نام دیں گے, آپ ان سے جا کے انٹرویوز کریں. تو بھائی یہ صحافت نہیں ہوتی, یہ منافقت ہوتی ہے. میں کرتا ہوں صحافت اور عوام سے جا کے ریویو کیا. آپ کی چینل کے توسل سے میں بار بار اس چیز کو بولتا ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی چیز صحافت کی میرا کلمہ ہے, میری ذات کے لیے میرا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندگی میں کبھی میں نے فیک سروے نہیں کیا, فیک انٹرویو نہیں کیا. جب میں وہاں پر گیا تو نہ میں ان لوگوں کو جانتا تھا, نہ وہاں پر کسی بھی انسان کو جانتا تھا. شہباز شریف کا جلسہ سٹارٹ ہوا, میں نے اپنا انٹرو کیا اور جیسے ہی لوگوں کے پاس گیا تو لوگوں نے جو ریویوز دیے, جو پیچھے کھڑے ہوئے کچھ ٹراؤٹ تھے نون لیگ کے, وہ غصہ کرنے لگ گئے. اب انہوں نے کہا جی آپ ریویوز ہی نہ لیں, ادھر چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں. پہلے انہوں نے 2-3 بار دیکھا تو میں سائڈ پہ ہو گیا, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کرسیاں ماری, مجھے جناب تشدد کا نشانہ بنایا, میرے ہاتھ سے میرا مائک چھین لیا گیا. اب کوئی خدا کے بندوں سے پوچھے کہ مائک چھیننے سے کیا میری آواز رک جائے گی؟ اور خدا کے بندے, یہ ایک تو لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں, اور نہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی, جیسے خان صاحب فرماتے تھے. اب انہوں نے مائک لے لی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بند ہو جائے گا, اب کام نہیں کرے گا. اور جناب میں اس سے زیادہ کام کروں گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے دیکھیں مینار پاکستان پر مجھ پہ فائرنگ کھولی, میرے کیمرہ مین کو مارا, میرے کیمرے توڑ دیے, میرے مائک چھین لیے. کیا اس کے بعد میں نے ریکارڈنگ بند کر دی؟ اس کے بعد میں نے اس سے بھی زیادہ ریکارڈنگ کر کے دکھائی آپ کو. اور اب میں آپ کی طرح کے توسل سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جب تک آخری سانس ہے میری اور آخری خون کا قطرہ ہے, حسینیت پہ جیوں گا, اللہ کے اس حکم پہ جیوں گا جس کا فرمان ہے کہ سچ حق میں مر جانا, کبھی منافقت نہ کرنا. تو کوفے کی امام تو نہیں بننا جی, ہمیں تو سچ حق دکھانا ہے. آپ ایک صحافی ہیں, آپ بتائیں ظلم کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ظلم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر نہیں بولتے ہم تو بھائی منافق ہیں نا, ہم اگر نہیں بولیں گے تو کیا ہم بھی کوفے کی امام میں بن جائیں گے؟ تو سر سیدھی بات یہی ہے کہ مجھے مار پڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور باقی صحافیوں کو نہیں پڑتی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جناب سچ حق پہ دکھا رہا ہوں. سر ایک اور آپ کے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو پرو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے, کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے جلسے میں جا کر اپنے دل کی بات کہلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب میں نیوٹرل نہیں ہوں. اگر مجھے کوئی نیوٹرل کہتا ہے مجھے خود بڑا برا لگتا ہے, بھائی میں نہیں ہوں نیوٹرل. میں آپ کے سامنے چینل کے توسل سے کہتا ہوں جناب میں نیوٹرل نہیں ہوں. اور جو صحافی اپنے آپ کو نیوٹرل مانتا ہے وہ منافق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ جو شخص نہ تو حق کے ساتھ کھڑا ہو اور نہ باطل کے ساتھ کھڑا ہو, یعنی کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لے, تو وہ منافق ہے. تو سیدھی بات یہ ہے بھائی کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے آپ بولو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, 2017 میں سب سے بڑا ناقد تھا پی ٹی آئی کا. مجھے پی ٹی آئی کہتی تھی آپ نون لیگ کے ٹراؤٹ ہیں, لیکن ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اس کا ظلم ہو رہا تھا. یہ تو وہ حساب ہو گیا نا کہ جب تک کسی پارٹی کو آپ کا نظریہ پسند آتا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, حامد میر صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. کوئی شک نہیں اس میں کہ انہوں نے ہمیشہ سچ حق کا پرچم بلند کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عمران ریاض, ارشد شریف, یہ نام ہے جو صحافت کی کریڈیبلٹی میں شمار ہوتے ہیں. اور حامد میر صاحب کا بڑا میں کہتا ہوں ایک جملہ جو صحافت کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جناب اگر آپ نے ایک سچے صحافی کو دیکھنا ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے. ہمیشہ بھائی حکومت ہمارے خلاف رہی ہے,
ہم صحافیوں کے. جس وقت نون لیگ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں ہم نے ان کو بولا, لیکن 2018 کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے جب حکومت کی تو نہ اس نے اپنا سرے محل بنایا, نہ اس نے اپنے ایون فلیٹ فلیٹ بنائے. اس نے کیا بنایا؟ غریب کے لیے لنگر کھانے. اس نے کیا بنایا؟ غریب کے لیے پناہ گاہیں. اس نے جا کے پہلی مرتبہ میرے ملک کا کوئی لیڈر تھا جو UN میں جا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی یا نعبد و یا نستعین, کوئی پہلی دفعہ جائے کہہ رہا ہے کہ محمد میرے دل میں بستے ہیں, نہیں کرو گستاخی. دیکھیں میری بات سنیں, کانا والا اگر میری بات سنیں پر مجھے کمپلیٹ ہونے دیں. اگر کوئی شخص حق اور سچ پہ چل رہا ہے تو میں اس کو زبردستی کہوں کہ جی غلط ہے. ہمیں بتایا جاتا تھا, آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں کو فائلیں پرووائڈ کی جاتی تھی گاڑیوں بیٹھ کے کہ جناب آغا صاحب یہ غدار ہے, یہ غدار وطن ہے. اور سر بھائی ہم لوگوں نے اگر آپ کے نظریے پہ چلنا ہے تو پھر تو سر ہم صحافت چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی پارٹی میں شمار ہو جاتے ہیں. ہمیشہ سے بھائی ہم لوگوں نے سچ سچ کا ساتھ دیا اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اچھا, ایک کانا میں بھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا, پولیس نے آپ کو اٹھا لیا تھا وہاں سے, وہ سارا کیا سچویشن تھی؟ کیونکہ وہاں پر میں نے دیکھا اور کتنی دنوں کے بعد یا کتنی دیر کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا, اور تشدد بھی کافی کیا گیا, اس کی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. کانے کا جو واقعہ تھا وہ دراصل جو پنجاب پولیس جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے نون لیگ کو, اور جس طرح سے نون لیگ کے آپ کہہ لیں کہ مشیر بنی ہوئی ہے, جس طرح سے نون لیگ کی خدمت گزار بنی ہوئی ہے. میرا اس پہ شو تھا کہ جہاں پر مینار پاکستان کا پہلے جلسہ تھا, آپ نے پوری 10,000 کی نفری لگا دی پورے پنجاب کی, ناٹ اور لاہور, پورے پنجاب کی نفری لگی ہوئی ہے جی. جبکہ آپ کے پورے پنجاب میں اس وقت 12 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, جس میں ریپ بھی آتے ہیں, جس میں مجرم کے قتل بھی آتے ہیں, چوریاں بھی آتی ہیں. کوئی کیس سالو نہیں ہے, بس لگا دو نون لیگ کو پروٹوکول دے رہے ہیں. اور پھر جب نواز شریف کا عمران خان صاحب کے کانے میں جلسہ تھا, ہائی کورٹ نے آرڈر دیے تھے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے, کورٹس نے آرڈر دے دیے ہیں, تو پھر وہاں باہر کس بات سے پولیس کھڑی ہوئی تھی؟ کیوں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا؟ میں نے جب یہ سوال اٹھایا تو جو سول وردی میں تھے وہ آئے, مجھے گرفتار کیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ تھوک کیوں پھینک رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا تھوک کیوں پھینک رہے ہیں آپ. تو میں نے اس وقت تھوک تو نہیں پھینکا تھا, لیکن ان کو جواب نہیں آ رہا تھا تو وہ جواب گھما رہے تھے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اوپر جس طرح آپ کی حرکتیں تھوک ہی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر انہوں نے لے کر گئے, مارا, تشدد کیا, یہ تو صحافیوں کے ساتھ چلتا ہی ہے. کر مجھے اسی دن دیا تھا ریلیز, لیکن وہ جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے ٹارچر سہا تھا میں نے, یہ میں ہی جان سکتا ہوں کہ اپنی شرٹ اٹھاؤں گا تو پیٹ ننگا ہی نظرے گا. تو میں اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا. اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہم نے برداشت کیا ہے ہم انشاءاللہ اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آخری سوال ہے, بالکل کیا لگ رہا ہے جو ریاست کی صورتحال نظر آ رہی ہے, ماریں کھانی پڑ رہی ہیں, سارے سسٹم کو دیکھنا پڑ رہا ہے, آگے صحافت اسی زور و شور کے ساتھ جاری رکھنے کا ارادہ ہے یا سٹیپ بیک, تھوڑا بہت سٹیپ بیک؟ بھائی اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں, جب بھی مجھے مار پڑی ہے میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کے میں نے صحافت کی ہے. کیا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ہم لوگوں کو ہٹا دیں گے؟ کیا کہ یہ ہم لوگوں کا نظریہ چھین لیں گے؟ ارشد شریف کو آپ نے مارا تو 10 ارشد شریف نکلے, عمران ریاض کو گرفتار کیا تو 10 عمران ریاض نکلے, جیت کے نکلے. تو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہم لوگوں کو مارنے سے, دھمکانے سے, ہم لوگوں کو تھریٹ کرنے سے یہ کوئی نظریہ رک جائے گا؟ میں آپ کو آج کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے لیے میری جان قربان. میں ہمیشہ سچ پہ صحافت کی ہے, 1 روپیہ بھی میں نے اپنی صحافت پہ آج تک کبھی کسی سے نہیں لیا. 1 روپیہ بھی لیا ہو تو میرے پہ حرام ہے. میں نے آج تک ہمیشہ سچک پہ صحافت کی اور آگے بھی کرتا رہوں گا. ایک نظریہ ہے بھائی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کوئی آگے نظریہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بھی آگے ہم لوگ کو مترادف ہونا چاہیے؟ بھئی ایک شخص صحیح کام کر رہا ہے تو زبردستی اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو پہ ہم کون ہوتے بتانے کے لیے؟ ہماری قوم انتظار کر رہی ہے اس لیے کہ صحافتی پیشے کا سب سے بڑا معنی یہ ہے کہ آپ عوام کو وہ باتیں بتائیں جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کیا کرتے ہیں جناب, عوام کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے یہ فلانا جواب بول دینا. میں نے آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا, ہمیشہ عوامی ریویوز نہیں ہے, عوام کی طرف کیا ہوں, جہاں جہاں مجھے چیلنج ملا ہے چیلنج کر کے میں گیا ہوں وہاں پہ. آج مجھے یہ بتائے کہ جو نون لیگ کے جلسہ گاہ کی طرف ہو رہا ہے, مجھے تو ایک بات بتا دیں جی, ہماری صحافت میں اگر آپ نے یہاں پہ صحافت کرنی ہے تو آپ نے صرف اور صرف نون لیگ کی کہتے ہیں کہ آپ نے صرف روحانیت بیان کرنی ہے, نیگیٹو پوائنٹ آف ویو نہیں بتانا. تو پھر ٹھیک ہے, ہم لوگ گھر بیٹھ جائیں گے آرام سے, لیکن سر اس طرح نہیں ہوگا. بہت شکریہ. آغا شیخ سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, یہاں پر بھی, مینار پاکستان میں بھی, پھر کانا کے جلسے میں بھی, اور کانا کے جلسے کی بھی, مینار پاکستان کی بھی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل گئی ہیں, جس کے لحاظ پہ بہت زیادہ وہ آپ اگر ویڈیوز دیکھیں جا کر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے. ضیاء صاحب کا دور تھا تو حبیب جالب بہت بڑے انقلابی شاعر گزرے ہیں ہمارے,
وہ ایک بات کہا کرتے تھے جب بھی ان کو رہا کیا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا. تو ان کو دوبارہ پھر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک فکرہ چھوڑ دو. تو وہ کہتے تھے میرے منہ میں تمہاری زبان نہیں ہے, میری اپنی زبان ہے. جیسے وہ راحت اندوری کہا کرتے تھے ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے میاں, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے اس چینل کا. اجازت دیجیے مار کو, اللہ حافظ.